اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1975 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجر کی آیت 78 سے ہو رہا ہے، 15/7A۔ سابقہ آیات میں قرآن کریم کے اس دعوے کو پیش کرنے کے بعد کہ قوانین خداوندی اٹل ہیں، ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، اس دعوے کی تائید میں جیسا کہ قرآن کریم کا معمول و مسلک ہے، وہ تاریخی شہادات کو اس کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے قوم لوط کا ذکر آیا اور اس ذکر کے بعد بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ تذکرے محض تاریخی حقائق بیان کرنے کے لیے نہیں، یعنی وہ تاریخ نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہ ان تاریخی شواہد سے ہمارے لیے انہیں بطور نظائر پیش کرتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، یعنی یہ نہیں کہ پچھلے زمانے کی کچھ قصے کہانیاں ہیں جنہیں وہ بیان کر جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ اس چیز پہ نہیں تھی، انہوں نے اس زمانے میں بھی یہ کہا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ محض ایک کہانیاں ہیں، حکایات ہیں، تاریخ کے واقعات کہہ لیجئے، وہ تاریخی طور پر یہ بیان کرتا ہے، بلکہ اساطیر کہہ کے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ افسانے ہیں پچھلے لوگوں کے جو یہ بیان کرتا ہے۔ اس نے ہر واقعہ کے بعد کہا یہ ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، وہ حقیقت تک پہنچنے کی ایک نشانی ہے۔ یہ تو گویا تاریخی شواہد کو وہ بطور آیات یا علامات یا نشانیوں کے پیش کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ کا کوئی نصاب آپ کے ہاں پیش کرتا ہے کہ آپ واقعات معلوم ہو جائیں، قوم ثمود کہاں تھی، کب آئی، کیا اس کے ساتھ ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ تاریخ بیان کرنے سے مقصد اس کا یہ ہے کہ قوانین خداوندی اٹل ہیں، جو قوم بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گی اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا، یہ ہے دعویٰ۔ اب اس دعوے کی شہادت یا تائید وہ پیش کرتا ہے اقوام سابقہ کی تاریخ سے، کہ تم تاریخ میں دیکھو کہ جس قوم نے ان کی خلاف ورزی کی اس کا نتیجہ، ان کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہوا۔ تم بھی اگر ایسا کرو گے یہی نتیجہ برآمد ہوگا، آنے والی قومیں بھی اگر ایسا کریں گی تو ان کے لیے بھی ان کا انجام یہی ہوگا۔ تو گویا یہ جسے آپ فلسفی آف ہسٹری کہتے ہیں، تاریخ کا ایک فلسفہ، یہ قرآن کریم نے اور علم کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلی بار قرآن نے تاریخ کو بطور ایک فلسفی کے پیش کیا، بطور ایک فلسفہ کے پیش کیا کہ یہ اٹل قوانین ہیں، ان کا نتیجہ پہلے بھی ایسا نکلتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا، اور اس کے بعد بھی جب تک انسان اس کرۂ ارض پہ ہیں ان کا نتیجہ اسی طرح سے مرتب ہوگا۔ یہ قوانین اٹل ہیں۔ جس طرح آگ حرارت پہنچاتی ہے، خواہ وہ اولی انسان کے دور میں تھی، رسول اللہ کے زمانے میں تھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے وہ آئے گی، آگ حرارت پہنچائے گی، اسی طرح سے یہ قوانین اٹل ہیں اپنی نتائج براری کے، یہ ایسے نتائج برآمد کر کے رہیں گے۔ یہ ہے جو تاریخی شہادات کو بطور تائید کے پیش کرتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین،
اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، پہلے قوم لوط کہا اور اس کے بعد کہا کہ اسی طرح سے یہ اصحاب ایکا کہا ہے اہل مدین کو، ان کے ہاں جنگلات زیادہ تھے اس لیے ان کو جنگل والے بھی کہا گیا ہے، مدین والے بھی کہا گیا ہے، اور وہ قوم شعیب تھی، حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ تھے اہل مدین جنہیں کہا گیا ہے۔ کہا کہ وہ بھی ظالم تھے، یہاں صرف ان کے حوالے دیتا ہوا چلا جاتا ہے، قرآن زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا کیونکہ ان کی تفصیلی داستانیں دوسرے مقامات پر آ چکی ہیں۔ اس کا انداز یہی ہے کہ اگر کہیں اس نے تفصیل بیان کر دی ہے تو باقی مقامات پر صرف ان کی ریفرنس، ان کا حوالہ دیتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا۔ اسے ہی کہتے ہیں تصریف آیات سے قرآن کریم کا سمجھنا۔ بار بار وہ لاتا ہے ان چیزوں کو، کہیں وہ تفصیلی طور پر لاتا ہے اور دوسرے مقامات میں اجمالی طور پر انہیں بیان کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس نے اجمالاً یہ کہا کہ اصحاب ایکا جو تھے وہ بھی اسی طرح سے لظالمین ان قوموں میں سے تھے کہ جنہوں نے ظلم اور استبداد یا ظلم کے بنیادی معنی کہ جس شے کو جہاں رکھنا ہو وہ وہاں نہ رکھی جائے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی، سرکش قوم تھی۔ فانتقمنا منہم، اور عام لفظی ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ اردو میں جس معنی میں ہم انتقام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ضم کا پہلو ہوتا ہے، بڑا منتقم المزاج ہے جس کے ہم کہتے ہیں، بڑا انتقام جو ہے جس سے ہم کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قرآن کریم میں یہ صرف انتقام کے معنی، یہ انتقام نہیں جن معنی میں یہ ہمارے ہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہی کسی عمل کا نتیجہ مرتب کرنا اس طرح سے کہ جو ادھر ادھر بھٹک جائیں، ادھر ادھر راستوں سے ہٹ جائیں، ان کو کسی طرح اکٹھا کر کے سیدھے راستے کے اوپر چلایا جائے، اور وہ یہ انداز ہو جیسے گڈریا پھر پہلے آوازوں سے چلاتا ہے، وہ جو بھیڑیں آوازوں سے نہیں آتی تو پھر لٹ لے کے ان کے پیچھے جو چلتا ہے نا، اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے پھر کہ چلانا تو مقصود ہے ان کو راستے کے اوپر سے ہی، راستے پہ ہی، لیکن اگر وہ آوازوں سے نہیں چلتی تو پھر ذرا لٹ کے ذریعے چلانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے قوموں پر کہ ان جسے آزاد کہا گیا ہے وہ ان کی غلط روش، غلط نظام کے فطری لازمی نتائج ہوتے ہیں، اور آیات کہا ہے باقیوں کے لیے تاکہ وہ اس طرح ان چیزوں کو دیکھ کے سیدھے راستے کے اوپر سڑک کے بین بین چلیں، ادھر ادھر جانے سے تباہی ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں جو ہیں وہ اس شاہراہ کے اوپر واقع ہوئی ہیں جن پر یہ عربوں کے قافلے دن رات چلتے رہتے تھے۔ وہ مکے سے شام کی طرف جانے والی ان کی شاہراہ تھی۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے صاحب یہی جو سامی النسل انبیاء کرام یا اقوام تھی انہی کا ذکر کیا ہے، باقی دنیا میں اس نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اور ہر ملک میں اپنے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا، تو ذکر صرف انہی کا ہی اس نے کیا ہے کہ جو وہاں واقع ہوئے تھے۔ تو بات صاف ہے کہ جو اس کے مخاطب تھے، جو وہ جن اقوام کو جانتے تھے، جن کے انجام سے وہ واقف تھے، باخبر تھے، انہی کا ہی ذکر کرنا چاہیے نا۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، اگر ان سے کہا جاتا کہ تمہیں پتا ہے کنفیوشس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ مجکر آ جائیں گے کہ صاحب یہ کیا ذکر کر دیا آپ نے، یہ کیا تھا کنفیوشس، کون سی اس کی قوم تھی، پتہ نہیں تھی بھی یا نہیں تھی، آپ یوں ہی کہانیاں کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ قومیں تھیں کہ جن کی اجڑی ہوئی بستیاں اس شاہراہ پر واقع ہوئی تھیں جہاں سے یہ عرب عام طور پہ سردی گرمی دن رات گزرتے رہتے تھے، اور جب گزرتے تھے تو آپ بھی اگر کسی کھنڈرات میں سے گزریں کسی شہر کے تو یقیناً وہاں پہنچ کے اس کا چرچا ہوتا ہے کہ یہ کیا شہر تھا، کیا ہوا، اور پھر وہ داستانیں عام ہوتی ہیں۔ عربوں کے ہاں ان اقوام اور ان انبیاء کرام کی داستانیں اور تذکرے عام تھے، وہ ان سے واقف تھے، اسی لیے جب ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ صاحب یہ کون سی قوم تھی اور کون سے یہ نبی تھے، کہاں آئے تھے، کیا ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ پہلے سے واقف تھے۔
اور اسی لیے کہا کہ یہ بھی وہ قومیں ہیں جن کی بستیاں اجڑے ہوئے کھنڈرات اس شاہراہ پر واقع ہیں جہاں تم دن رات چلتے رہتے ہو، اس لیے تمہیں ان کا علم ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح سے یہ قوم سمود جو ہیں ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے، اور یہاں ابھی یہ آگے بتایا جائے گا کہ یہ ان کا لقب کیوں تھا پتھروں کی چٹانوں والے۔ وہ اس لیے کہ وہ ایسے مقام میں رہتے تھے جو پتھریلا تھا یا پہاڑ تھے وہاں۔ ابھی میں بتاتا ہوں قرآن کے الفاظ، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کی طرف بھی ہمارے قوانین آئے لیکن انہوں نے ان قوانین کی اطاعت سے اعراض برتا۔ یہ ہے وہ وجہ جو اصحاب الحجر کہا گیا ہے انہوں پتھروں والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ ان قوموں کے متعلق آج تو یوں ذہن میں کچھ آتا ہے کہ کوئی وہی جہالت کا زمانہ، کچھ وحشی سے یہ لوگ ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ وہ قومیں تھیں کہ جو اپنے اپنے زمانے میں اچھی اچھی تہذیبوں کی مالک تھیں، بہت شان و شوکت کی حامل تھیں، ان کی سلطنتیں بڑی وسیع تھیں۔ ان کے متعلق یہ کہا ہے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رہتے تو تھے میدانوں کے اندر لیکن پہاڑوں کے اندر انہوں نے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، حفاظت گاہیں بنا رکھی تھیں، اپنی حمایت گاہیں وہاں بنا رکھی تھی تاکہ اگر خطرہ ہو تو وہ ان پہاڑیوں کے اندر جو قلعے بنا رکھے تھے ان میں وہ چلے جائیں۔ تو گویا یہ قومیں اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی اس زمانے میں تہذیب کے کہ جہاں وہ یہ چیزیں تنہدونہ تراش کر ان پتھروں کو اور پہاڑوں کو اس کے اندر انہوں نے اپنے لیے امن گاہیں بنا رکھی تھی۔ اور کہا یہ ہے کہ یہ جو مادی طور پر حفاظت کا سامان ہوتا ہے وہ اگرچہ پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بھی کیوں نہ بنا لیا جائے، صحیح قوانین کی خلاف ورزی سے وہاں بھی امن نہیں مل سکتا۔ تو صرف تبھی قوانین کی روح سے ایسے اسباب و ذرائع مہیا کر لینا جن کے متعلق اطمینان ہو جائے کہ اب ہم محفوظ ہو گئے خطرات سے، تو ہم کہتا ہے یہ بات نہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس طرح سے یہ جو مادی خطرات کی وجوہات ہوں گی ان سے تو تم اپنے آپ کو بچا لو گے، لیکن اس نے تو یہ کہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کتنے زور سے یہ کہا تھا کہ خدا کسی قوم کی جو کچھ دے رکھا ہو اس سے چھینتا نہیں، ان کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتا تا وقت کہ وہ اپنے اندر ذہنی اور نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کر لے۔ تو یہ جو ہے اندر کی تبدیلی اصل میں یہ ہے جو قوموں کو ایک طرف ترقی بھی دیتی ہے اور دوسری طرف ان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ خواہ پہاڑوں کے اندر کتنے بڑے بڑے قلعے کیوں نہ بنا لیں، کتنا ہی سامان حفاظت اپنے لیے کیوں نہ جمع کر لیں، اگر ان کی ذہنیت، نفسیات، ان کے تصورات، ان کے نظریات، ان کے اعتقادات، ان کے نصب العین حیات، مقاصد زندگی اگر یہ غلط ہیں تو پھر بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر تراش کر امن گاہیں بنائی ہوئی بھی انہیں امن نہیں دے سکتی۔ وہ کہیں خارج سے اگر کوئی حملہ ان پہ نہ بھی ہو تو اپنے نظام کی داخلی بنیادوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے ان کی چھتوں کا بوجھ ان کے اوپر آ کے گر جاتا ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ غلط نظام اپنے اندر تباہی کی صورت رکھتا ہے۔ میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی، بظاہر تو عمارت بڑی شاندار نظر آتی تھی لیکن اس کے اندر گر جانے کا ایک بنیادی وجہ اس کی بنیادوں کے اندر تھی۔ تو اس پہ تو جتنی اونچی عمارت کھڑی ہوگی اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوگا، بوجھ اتنا ہی زیادہ پڑے گا نا اس کے اوپر۔ جو قرآن نے دوسرے مقام پہ انہی کے متعلق کہا ہے کہ ان کی چھتوں کا بوجھ ان کو لے ڈوبا۔ وہ یہ چیز کہ مادی سامان اور یہ اسباب حفاظت کے ضروری ہیں، صرف اس لیے ضروری ہے کہ اچھے نظام میں اگر بیرونی خطرات کوئی ہوں ان سے محفوظ رہنے کے لیے ان اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے، لیکن اپنے نظام کی خرابی سے جو تباہی آتی ہے اس سے تو یہ خارج کی اسباب جو ہے حفاظت کے نہیں بنا کے جا سکتے۔ دروازے پہ آپ پہرے دار کھڑے کر دیں،
بندوقوں والے چوکیدار ہوں، اپنے مکان کی بنیاد دیواریں بھی بڑی اونچی اونچی کر لیں، اس کو پختہ سے پختہ کر بنا لیں، لیکن کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اگر آپ پھینکیاں پھانک لیں گے تو یہ باہر کے چوکیدار تو آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ یہ قوموں کا نظام ہوتا ہے جو کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ سنکھیا ہوتا ہے جنہیں پھانک لیتے ہیں آپ، اس فریب میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا یہ کہ انہوں نے اپنے طرف سے تو بڑا اپنے امن کے لیے بڑے بڑے سامان کر رکھے تھے، میدانوں میں محلات، پہاڑوں کے اندر امن کی جگہ تراش کے وہاں بنا رکھی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ مُطْمَئِنَّ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اپنے کسب و ہنر سے جو کچھ بنا رکھا تھا وہ ان کے کسی کام بھی نہ آیا۔ مَا بِأَنفُسِهِمْ والی بات یہاں نہیں تھی، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی بات تھی ان کے ہیں۔ یہ جو کچھ مادی سامان حفاظت تھا، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، یہ کسی کام ہی نہ آیا۔ تباہی ان کی اس طرح سے ہوئی، اور آگے ایک عظیم حقیقت آتی ہے نے کہا یہ ہے کہ ان لوگوں کی یا تمہاری نگاہیں صرف یہ پتھروں کے قلم کے اوپر، ہتھیاروں کے اوپر، حفاظت کے سامان کبھی جو ہے ان کے اوپر جاتی ہے۔ یہ جو غلط اور صحیح قوانین اپنے نتائج مرتب کرتے ہیں ان سے تمہاری نگاہ نہیں جاتی۔ تم سمجھتے یہ ہو کہ کوئی اور حاصل ہے ہی نہیں، نظام ہمارا نظام ہے، یہی جو نتائج پیدا کرے گا وہی نتائج پیدا ہونے ہیں۔ اس کے بعد تمہارا تصور کہیں نہیں جاتا ہے کہ کوئی اور اس قسم کے بھی یہاں اسباب ہیں اور کاغذ بھی ہیں کہ جن کے نتائج نکلتے ہیں۔ سنیے عزیزان من، کتنا محیط کل بیان ہے قرآن کا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ اپنی کوٹھیوں کے اندر بیٹھ کے سمجھ لینا حفاظت میں ہے۔ یہ سارا سلسلہ کائنات، تو ارض و سما جتنا بھی سارا سلسلہ کائنات ہے، یہ تخلیق اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی شخص کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہنے پائے۔ کہاں جائے گا نکل کے اس نظام سے باہر؟ ابھی تو انسانی علم اپنے بچپن میں ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جتنی چیزیں محو گردش ہیں، انسانی اعمال جو ہیں ان کے اوپر یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان کے نتائج ان سے مرتب ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں تک تو نگاہ ہی نہیں پاتی انسان، یہ تو ابھی گھرا ہوا ہے صرف ان کی مٹیریل سائڈ کے اوپر، ان کی جو طبی سطح ہیں صرف اس تک ہے۔ یہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ سورج چڑھا، یہ چاند آیا، اس میں روشنی دی، یہ ہوائیں آئیں، یہ ساری چیزیں ان کے طبی اسپیکٹ ہیں۔ لیکن قرآن تو آیت سامنے آ گئی ہے تو ذرا دیکھیے تفصیل میں اور جا کے آگے یہاں تو کہا ہے کہ بالحق، یا دو لفظ اگلے جو ہیں وہ بھی ساتھ بیان کروں تو پھر بات ذرا زیادہ صاف ہو جائے گی۔ کہا ان کو تو پیدا ہی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ حق کے معنی ہوتے ہیں ٹھوس نتائج برآمد کرنے والی چیز۔ ایک تو ایبسٹریکٹ قوانین ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تھیریز ہوتی ہیں، اور ایک ان تھیریز کے محسوس نتائج ہوتے ہیں جسے آپ حقیقت ثابتہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لفظ یوں استعمال میں آتا ہے، یہ حضرت حق کا لفظ ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، حقیقت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ان معنوں کے اندر۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی شے الحق یا الحقیقت نہیں ہوتی تاوقت کہ وہ محسوس اور ٹھوس شکل میں سامنے نہ آ جائے۔ آپ کا ایمان کا دعویٰ یہ الحق نہیں بنتا تاوقت کہ اپنے آپ کے اعمال آپ کے اس عقیدے کی زندہ شہادت نہ بن کے سامنے آ جائے، یہ اس وقت الحق بنتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا ہے الحق کہ ٹھوس تعمیری نتائج سامنے لے آئیں۔ کن کن چیزوں کے نتائج دیکھیے عزیزان من، 45/22، 42/22 بڑی اہم آیات ہے سر، تو میں نے جیسا عرض کیا ہے پتہ نہیں کب انسان ابھی ان بلندیوں تک پہنچے گا۔ یہ طبی تجزیہ کرنے والا اس کائنات کے یہ نفسیاتی تجزیہ کب کرے گا اس چیز کا؟
قرآن میں یہ چیز کہی 1400 سال پیش کروا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، ہم نے یہ سلسلہ کائنات بالحق پیدا کیا. اب آگے اس کی تشریح آتی ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا صحیح نتیجہ مل کر. ہماری نگاہیں تو صرف یہی جو محدود پیمانے ہیں، یہ پولیس، یہ فوج، یہ CID، یا عدالتیں، یا یہ ہتھیار، یہ سامان، صرف انہیں تک رک کرا جاتی ہیں. وہ کہتا ہے یہ سارا کائنات کا سلسلہ جو اس طرح سے تمہیں محیط ہے کہ تم اس سے باہر جا کے سانس تک نہیں لے سکتے، گرے ہوئے اس طرح اس کے اندر ہو. یہ تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی شخص کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہنے کا، اور نتیجہ بھی اس طرح سے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو. بالحق نتائج پیدا کرنے کے لیے یہ تمام سلسلہ کائنات روب عمل ہے. لہذا یہ جو قرآن میں کہتا ہے اور ہماری قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ تبھی سامان حفاظت، سامان مدافعت، بلکہ محاربت کے سامان بھی تیار کیے قوموں نے ایسے انداز سے کہ کوئی دوسری قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور سمجھ بیٹھے کہ اب ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا، کوئی جوان نہیں پہنچا سکتا، ہماری مملکت پر سورج عروج نہیں ہو سکتا. یہ کہنے والی قومیں، کہا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا جو نظام ہے اس نظام کے نتائج یہ پوری کائنات کے چکر میں ہے، وہ ان کے غلط نظام کے تباہ کے نتائج پیدا کرنے کے لیے گردش میں. بات تو چھوٹے سے انداز میں اس نے کہی تھی، لیکن نگاہ پہنچی تھی اس وقت شادی کی کہ ابر و باد و مہ و خورشید ہما در کارند، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، تمام محو گردش ہیں. تاتی نانے بکافاری یہ بغفلت نہ کھری. بہت اچھی بات کری. روٹی تو ہر ایک کھاتا ہے، لیکن یہ نہ ہو جائے کہ روٹی تجھے کھانے کو ملے اور تو اس سے غافل ہو جائے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے. تیرا مقصد حیات جو ہے اس کے مطابق نتیجہ برآمد کرنے کے لیے ابر و باد و مہ و خورشید ہما در کارند خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. معلوم نہیں عزیزان ایمان ابھی تو ہمیں کہ یہ مشینری جو اس طرح سے محو گردش ہے. بات کچھ اس غالب کے ذہن میں بھی آ گئی تھی کہ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ. گھبرائیں کیا؟ یہ کچھ نہ کچھ تک پہنچا تھا. وہ کہتا تھا کہ صاحب مانے باقاعدگی ہے، غفلت نہ کری، وہ بہت آگے ہے اس سے. روٹی کھانے کو ملے اور اس کے بعد تو انجانے حیات اور مقصد زندگی جو ہے اس سے غافل ہو جائے، بالکل غلط. یہ نتائج تیری نقل حرکتی نہیں پیدا کرے گی صاحب، یہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ نتائج پیدا کرنے کے لیے گردش میں ہے. 7 آسمان وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور یہ جو کہا ہے کہ ہر شخص کا عمل اس کا نتیجہ پیدا کرے، تو ہمارے سامنے تو عمل اس وقت آتا ہے جب وہ محسوس شکل میں ہوتا ہے. آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوا دوست بن کے اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ذرا اس کے ادھر جائے اور میں اس کے میز کے اوپر پڑا ہوا قلم یا گھڑی جو اٹھا کے جیب میں ڈالوں اور آپ اٹھ کے نہ جائیں اور وہ اس طرح سے ناکام چلا جائے، تو ہمارے نزدیک تو اس نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی اس کا عمل خراب نہیں آپ کے سامنے آیا، آپ اسے دوستی سمجھیں گے. لیکن یہ جو 7 آسمان گردش میں ہیں ان کی CID جو ہے وہ وہاں تک بھی جاتی ہے. اور اسی کی اگلی آیت عزیزان نے کیا بات ہے، قرآن کیا ہے. یہاں یہ کہا کہ وَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ والی بات جو ذہن میں آیا کہ شاید اس کے معنی اقتصاد یا کسب تو وہی ہے کہ عمل ظاہر کہا کہ اثر آیا تھا میں نے اتخذ الہ ہوا، تو مگر یہی نہیں ہے. اس کی حالت پہ بھی غور کرو کہ جو اپنی آرزوؤں، خواہشوں، اپنے ارادوں کو ہی اپنا معبود بنا لیتا ہے، یہ بھی انال میں داخل ہوتا ہے. اس کے نتائج کون سا آپ کا یہ مادی طبی دنیاوی نظام ان کے نتائج کا مرتب کر سکتا ہے؟ اس سے درستی کسی کی نہیں ہو سکتی. دل میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا آرزو رکھ رہے ہیں،
کون سی چیزیں ہیں؟ یہ تو کسی مادی نظام کی نگاہ جا ہی نہیں سکتی اس پر، اور وہ یہاں تک کی گرفت رکھتا ہے، وہ جو خدا کہتا ہے کہ ہم دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ تخلیق ارض و سما گردش لال و نہار، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، یہ کوئی میکینیکل سی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہی گردش کر رہی ہیں، یہ اس کے گرد وہ اس کے گرد۔ وہ کہتا ہے ان کا تو مقصود یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جسے آپ کہتے ہیں قانون، کہ ہر کاز ایک ایفیکٹ پیدا کرتا رہتا ہے، ہر سبب جو ہے اس کا ایک نتیجہ مرتب ہو کے رہتا ہے۔ تو ہماری نگاہ تو صرف میٹیریل کازز اور ان کے میٹیریل ایفیکٹ تک رہتی ہے، طبی اسباب اور ان کے طبی نتائج۔ وہ تو کہتا ہے دل میں گزرنے والے جو خیالات ہیں وہ بھی نتیجہ خیز ہوتے ہیں، اور وہ کیسے نتیجہ خیز ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہمارا یہ سارا سلسلہ کائنات گردش میں ہے کہ تمہارا کسی شخص کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہنے پائے۔ جائیے تو نکل کے اس کی حدود مملکت سے باہر، للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات کی مملکت و خداوندی ہے یہ تو، اس کے باہر تم نہیں جا سکتے۔ سوال ہی نہیں کہ یہاں کو جرم کیا اور بھاگ کے کہیں اور چلے جاتا ہے۔ 35 اور 22 اس کا ریفرنس تھا، ایک اور ریفرنس دے دیجیے کیا پر بہت سے ہیں اس موضوع کی آیات قرآن کریم میں۔ 63 اور 31 اوپر بیان ہو رہا ہے یہ کہ یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اطمینان میں ہو گئے، ہم نے سارے حفاظت کے سامان پیدا کر لیے، سارے کا مبلغ ہم میں نہ لے لیں، ٹھیک ہے، ان کا مبلغ بس اتنا ہی ہے، یہیں تک پہنچ کے رک گئے۔ کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ساری کائنات ہماری مملکت ہے صاحب، جس کے اندر یہ بس رہے ہیں، کاہے کے لیے ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ غلط کام کرنے والے کا تباہ کن نتیجہ بھی اس کے سامنے آئے، صحیح کام کرنے والے کی سنیت کے نیک نتائج بھی اس کے سامنے آئے۔ یہ اس لیے ہے تخلیق ارض و سماوات والارض۔ یہ ہے عزیزان من وہ بنیادی اصول قانون مقاصد عمل کا، جس کے لیے یہ کہا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اس کے بعد اگلے الفاظ جو میں نے عرض کیا تھا نا، کہ اگلے الفاظ دیکھیے کیا کہ یہ بہت مطمئن ہے، یہ قریش اور یہ مخالفین اور یہ سب کہ ہم نے بڑا انتظام کر رکھا ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ مٹھی بھر جماعت یہ کر کے سکتی ہے، اتنے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہمارا نظام ٹوٹے گا، ایک انقلاب آئے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ سب چیز غلط ہے۔ وہ کہا اس کے بعد کہ یہ تو تمہاری طرف صرف دیکھ رہے ہیں کہ چند مسعود کی ایک جماعت ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات جو ہے وہ گردش میں ہے اس مقصد کے لیے۔ کس مقصد کے لیے؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ وہ انقلاب آ کے رہے گا۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ خدا کے ہاں یہ سلسلہ اسباب کیا ہے، وہ کاغذ کیا ہے جن کی بنا کے اوپر لیا ہے، کہاں آیا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، آ کے رہے گا وہ انقلاب۔ لہذا کہا یہ کہ یہ سب کچھ تم کیا چکے، پہنچا چکے، جتنا فریضہ رسالت تھا وہ ادا کر لی، ایک ایک تک یہ بات پہنچا چکی، اس کے باوجود یہ اس راہ راستے نہیں آتے۔ اب وہ انقلاب آخری گھڑی آنے والی، اور یہ وہ وقت ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ کسی مریض کی بالی سے اس کا طبیب یہ کہہ کے اٹھ جائے کہ اب اثر کی ہمیں تو آس نہیں۔ وہ مقام جب آ جاتا ہے قوموں میں تو وہ مقام ہوتا ہے ہجرت کا، جس کے ہاں سے پھر وہ رسول ان کو ان کے حال سے چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے۔ فَصَحِّ زمین کہ ہاں اب ان کو چھوڑ، آگے آتا فصل، اور اپنے اندر کی آرگنائزیشن جو ہے تمہاری اس طرف مستحکم کر اپنی توجہ کو، کیونکہ انقلاب آنے والا ہے۔ اب یہ انفرادی چیز نہیں رہے گی، اب آیا دور اس کا انقلابی دور،
آیا جو اجتماعی دور، آئی مکے کے بعد کی مدنی زندگی کا دور، اس لیے کہا یہ. اور پھر جو میں نے کہا ہے دو جگہ قرآن میں بھی آئی ہے جو چیز، ایک جگہ ہے صفائی جلی ورق انت بے اب، یہ صفائی تو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، لیکن الجمیل جدا بھی ہونا ہے تو حسن کارانہ انداز سے. وحجرہم حجر جمیلا دوسری جگہ آیا ہوا 73/10 73/10. وحجرہم حجرن جمیلا، یعنی وہ انہوں نے اتنی مخالفت کی، اس قدر دشمنی کی، اتنی تکالیف دی، اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ اب وہ مقام آ گیا جہاں ان سے قطع علائق بھی کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے. اگلا وہ وقت آنا جہاں میدان جنگ میں جا کے آمنے سامنے ہونا ہے، انقلاب آ رہا ہے. اس چھوڑنے کے لیے بھی یہ کہا کہ چھوڑ لیکن حسن کارانہ. یہاں تو عزیزان من غلط نظام میں تو چھوڑنا نہیں، وابستہ بھی نہیں ہوا جاتا زمین کے طریقے سے. جو جوڑے ہوئے ہیں نا بھانمتی میں کنڈے اپنے، یہ ان کی وابستگی ایک دوسرے کے ساتھ وہ جمیل اور حسن کارانہ انداز سے تھی. چوہا اپنی گھاٹ میں اور بلی اپنی گھاٹ میں، روز ٹکراؤ. وہ یہ یہاں یہ نہیں ہے کہ جو آپس میں جڑتے ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ فالف بین قلوبکم، کہ ان کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، ان کے تو دل ایک دوسرے کے اندر مدغم ہوئے ہوتے ہیں. جڑنا تو اس انداز کا، اور اگر انتہائی مخالفت کے آخری مقام میں چھوڑنا تو اس انداز سے کہ وحجرہم حجرن جمیلا، حسن کارانہ انداز سے. ورنہ عام انداز تو وہی ہے نا معاف کرنا، یہ پھر وہی ایک پنجابی کا دوسرا آ گیا جو ہوتا ہے میری لاگ بھی کسی نے نہ لے تو ٹوٹ دی نہیں جا کے ایک بار تو ٹھیک ہے. وہ جس انداز کی ٹوٹنیاں ہیں نے پھر یہ جتنے اس سے پیشتر آپس کے دوست ہوتے ہیں، پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں، اندرونی چیز ہوتی ہیں، اس کے بعد جب وہ ٹوٹتی ہیں ان کی پھر کون کرو نا جگ کہنے دیکھتا پھر اور اتنا تو تماشے کا زیادہ بڑا تماشا ہوتا ہے. یوں جا کے دیکھتا ٹوٹ گئی، لیکن اتنے ان کو آئے گا پھر نہ توڑ بھی یوں نہ. آہا بڑی کسات چاہتا ہے قلب کی عزیزان من یہ کہتی ہے جنہوں نے اتنا کچھ کہا ہو. وقت آ گیا ہے کہ قطع علائق کر کے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. کہا کہ چھوڑ کے بھی جاؤ تو حسن کارانہ انداز سے. اور وہ اس لیے یہ محض ایک اخلاقی سی چیز نہیں رہ گئی بلکہ اس سے بہت آگے بات گئی. چھوڑ کے بھی اس کے بھی جاؤ تو اس کے بعد کیا کیفیت ہے. چھوڑ کے جانے کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ہر قسم کی ان کو گالیاں بھی دو، الزام تراشیاں بھی ان کے خلاف کرو، پھر ہر قسم کے حربے استعمال کرو. وغیرہ 6/70 بڑی عجیب چیز ہے جی. مقام پھر دیکھیے وہ آ گیا ہے کہ جہاں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ہاں یہ کہ جنہوں نے مذاق بنا رکھا تھا مذہب کا، دین کا، کبھی سیریسلی اس کو نہیں لیتے تھے. جن کی کیفیت یہ تھی کہ یہ دنیاوی مفاد نے ان کو عجیب فریب نفس میں مبتلا کر رکھا تھا، اس سے آگے نگاہ نہیں جاتی تھی، اس قدر مخالفت کرتے تھے. وقت وہ آ گیا ہے وزر الذین، وہی وقت کہ ہاں اب ان کی طرف سے الگ ہو، چھوڑ دیں ان کو. چھوڑ دیا. سنیے عزیزان من چھوڑنے کے بعد وہ ذکر بہی، لیکن ان کی خیر خواہی کی باتیں اس کے باوجود ان تک پہنچاتا جائے، کرتا چلا جا. کیوں؟ ام تم سلامت تم بما کسبت، یہ نہ ہو کہ بات نہ پہنچنے کی وجہ سے کوئی شخص پیدا ہو جائے. دشمن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ بات ہے کہ کوئی شخص اس لیے تباہ نہ ہو جائے کہ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آگے کنواں ہے، چھوڑ کے چلا جائے ان کی مخالفت کے ہاتھوں. اس کے باوجود کہتا چلا جائے بچ کے جانا کنواں ہی اگے. دشمن بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی بچ کے جائے. یہ اسلام کیا پیدا کرتا ہے، کس قسم کے انسان پیدا کرتا ہے. وہ اس قسم کا انسان پیدا کرتا ہے
دوست کو تو ہر کوئی بچائے گا اور آواز دے دے گا، دشمن سے بھی یہ بات کہنا کیوں بچ کے جائیں گے؟ کیا الفاظ مدینہ عزیزہ نے من بات شروع کرتا یہاں سے کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دو، وقت ضائع نہ کریں ان کے اوپر، لیکن مذکر نہیں، اس کے باوجود ان کو یہ بات کہتا چلا، پہنچاتا چلا جا، خطرات سے آگاہ کرتا چلا جا، انتم سلامتم بما قتل، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھی اس طرح سے تباہ ہو جائے کہ صاحب مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ آگے کیوں ہے اور آگے خطرہ ہے۔ یہ ہے وہ چیز سفل جلیل لائسنس میں نے ساتھ دیا 6/7 6/7 قسم کارانہ انداز سے لگ ہے، اس لیے کہ اللہ ربا کا هو الخلاق العلیم، اس نے کائنات کا یہ سلسلہ یوں پیدا کر رکھا ہے، اس لیے سوال ہی نہیں ہے کہ یہ اس مقاصد عمل کے احاطے سے باہر کہیں جا سکے، وہ تو ہوگا، تم اپنا کام یہ کیے کرو۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے تیرا رسول کیا چیز دی ہے تمہیں، تاریخی شواہد تھے نا یہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے یہ ضابطۂ قوانین و ہدایت دی ہے تمہیں، اور اس کے ساتھ اب یہاں تاریخ کو کہا گیا ہے وہ ہے جو دہرائی جاتی۔ یہ سبع مثانی کے متعلق بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی تفسیر میں۔ سبع کے معنی 7، مثانی کے معنی دہرائی جاتی ہیں، کہا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے کیونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کو دہرایا جاتا ہے، لیکن والقرآن العظیم جو سورہ فاتحہ تو قرآن ہی کا جز ہے، یہ تو ان اصولوں سے الگ کوئی دوسری چیز ہے جو یہاں کہا گیا ہے، بات ادھر نہیں گئی۔ سبع کے معنی متعدد متفرق بہت سی چیزیں، اور مثانی کے معنی ہوتے ہیں جو دہرائی چلی جا رہی ہیں، ریپیٹ جسے کہتے ہیں۔ یہ چیزیں تو آج ہیگل کے زمانے میں کئی سامنے ہمارے یہاں 1400 سال پہلے اسے کہا گیا تاریخ کو مثانی، اور تاریخی واقعات جو ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے آگے آیا ہے نا کہ یہ تاریخی مثالیں جو دہرائے گی اپنے آپ کو کہ جہاں جب بھی کسی قوم کے اندر وہی نظام قائم ہوگا جس نے تباہی اس دور میں وہ لایا تھا، اب بھی وہ تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو کہ وہی نظام وہی نتائج پھر مرتب ہوں گے، اس معنی میں تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ پھر اکبر بادشاہ آ جاتا ہے پھر جہانگیر بادشاہ آ جاتا ہے، نہ، تاریخ دہراتی یہ ہے کہ جس قسم کا نظام کوئی قوم قائم کرے گی ہر دور میں اسی قسم کے نتائج پیدا ہوں گے، اس طرح سے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو ہم نے تو تمہیں تاریخ میں عطا کی، کتنی اہمیت ہے تاریخ کی جو قرآن کریم بتا رہا ہے، ضابطۂ قوانین اور اس کے بعد ہسٹوریکل ایویڈنس، یہ چیزیں ہم نے عطا کی۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کو بڑا ساز و سامان مہیا ہو گیا، تبھی زندگی کی بہت عیش سامانی ہے ان کے پاس۔ یقیناً یہ بات دل میں آتی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جن کی زندگی کٹھن مصائب کے اندر گزر رہی ہے یہ پوری جماعت کی قربانیاں ہی قربانیاں، ایثار ہی ایثار، تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ لامحالہ وہ بات جو آج بھی آتی ہے کہ صاحب بتائیے نا میں نے ایماندار بن کے کیا لے لیا، اب یہ دیکھیے نا میرے سامنے یہ لوگ جو تھے یہ کھانچا فروش تھا، ٹگے ٹگے کی چیزیں بیچتا تھا، محل کھڑا کر دیا صاحب، 2 سودے اس قسم کے کیے 420 کے، سب کو یہ ہو گیا۔ کیسی سوچتی ہے ان چیزیں؟ کہا کہ ان لوگوں کو یہ جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں، کیا لفظ ہے یہ مد نگاہ جو ہے، وہاں تک لگا ہی نہ نگاہ، اس لیے کہ ابھی تمہارے سامنے ان کے نتائج آ جانے والے ہیں۔ یہ بات نہ ذہن میں آ جائے کہ ہم نے نیک بن کے کیا لے لیا، ہم نے ایماندار کر کے تھوڑی کھٹی کمائی کر لی، بڑا غلط نتیجہ۔ نگاہ پھیلا کے بھی نہ دے کس طرف، مختلف قسم کی چیزیں ازواجن میں مختلف قسم کی چیزیں یہ مہیا ہیں ان لوگوں کو، اقتدار ہے، دولت ہے، غلائیت ہے، لیڈرشپ ہے، سبن ہے، کچھ نہیں، نگاہ اٹھا کے بھی نہ دے۔ حق سے اگر بھی چلتا ہے تو وہ یاد رکھ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر وہ بات آ گئی۔ انقلاب آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ اب اس کے بعد تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اس قسم کی
اس قسم کے انسان پیدا کرتا ہے، اس قسم کی صورت پیدا کرتا ہے، اور اس صورت کے متعلق یہ ہے کہ اب ٹکراؤ کی گھڑی آ رہی ہے، تباہی سامنے ان کی تباہی نظر آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے پھول سے کہ ان کشش و جاذبیت کی چیزوں کی طرف سے نگاہ اٹھا کے لیے دیکھو. ولا تحزن علیہم، اب ان کا غم تمہیں گھل گھل کے نہ مار دے، ان کے غم میں اب جان نہ بھلاؤ اپنی، تم تباہ ہو گئے. یہ ہے کیفیت سورت کی. نظر آ رہا ہے کہ اب ٹکراؤ کی گھڑی بھی قریب آ رہی ہے، اس وقت بھی یہ غم ستا رہا ہے اس رسول کا. اور دوسرے مقام پہ اسے واضح کیا ہے 26 بتا ابتدائی آتے ہیں، دوسری یا تیسری ہے سورہ شورى. تلك آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ہمیں تو ایسا خدا کہہ رہا ہے رسول کو. یوں نظر آتا ہے کہ تو اپنی جان بھلا دے گا اس غم کے اندر کہ یہ لوگ جدھر ایسے تو کیوں نہیں چل رہے ہیں. جان بھلا دے گا. یہ ہوتی ہے رسالت، یہ ہوتا ہے طبیب نسخہ. تو اپنی جان بھلا دے گا اس بات کے اندر. اور کہا یہ کہ بابا اس کے لیے تو قانون میں کر رہا ہے ہمارا. جو اپنی سمجھ سوچ سے کام نہیں لیتا وہ تو وراثت پہ آ ہی نہیں سکتا. اندھا بہرا گھنگا جو ہے پیٹھ موڑ کے چل دیتا ہے، پتھر مارنے لگ جاتا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے یہ چیز کیا اثر انداز. لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تو اس کے باوجود ان کے غم میں بھلا جا رہا ہے. ہاں کیوں تباہ ہو گیا. تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں تو رسول کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہنا ہی چاہیے، لیکن یہ کہنے والا جو خود ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آخری لمحہ جس میں کہ وہ آخری مجرم جو ہے اپنے کردار کی بنا پر جہنم میں جھونکا جا رہا ہے، وہاں آواز آ رہی ہے اس کو جس نے فیصلہ دیا ہے ابھی جہنم کا، تو یا حضرت آنے لالے بابا میرے بندے کیا کر لیا تم نے اپنے آپ کو، تباہ ہوگا. وہ خدا اور اسی کی صفات کا انعکاس جس سیرت مقدسہ سے ہو رہا ہے وہاں یہ کیفیت کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، بھلانے گا اپنے آپ. اور یہاں اسے کہا گیا ولا تحزن علیہم، اب اسی غم کے اندر اپنی جان نہ بھلا. اب پروگرام کا دوسرا مرحلہ تمہارے سامنے آ رہا ہے. واخفض جناحک للمؤمنین. اب ایک چھوٹے چھوٹے تنظیم کے لیے یہ لفظ میں کہتا ہوں، یہ تصویر اور یہ مثال عزیزان من جان نظر دینی بھول گیا اس طرح میں. مرغی کے چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ ٹھیک ہے، وہ دھوپ میں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، دانا دن پر چگنے لگ جاتے ہیں، وہ کھڑی دیکھتی رہتی ہے اس وقت تک اس کو یہاں سے وہاں انسٹرکشن وہ دیا کرتی ہے، وہ دیکھو کیسے کرتی ہے نا. تو ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ تو بہت عجیب منطق کے پیر ہے، یہ تو بولی جا رہی ہے، وہ دے رہی ہے انسٹرکشن اس کے، لیکن اتنی نام سے بیٹھی ہے. لیکن جی کہیں چیر کا سایہ اس کو نظر آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ فوراً ان کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہوتا ہے. یہ ہے عزیزان من لیڈر کی اور اس کے عوام کی مقتدی جو ہے ان کی مثال، کہ ویسے تو وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ مقام آ گیا تھا جب ٹکراؤ آنا ہے. اب وہ اس قسم پر تنظیم اس قسم کی اب ہونی ہے جہاں بڑی زیادہ اجتماعیت کی ضرورت ہے. لفظ کیا استعمال کیا ہے، کہا ٹھیک ہے اس وقت تک ان چیزوں کو تم نے ادھر ادھر پھیلنے دیا تھا، چلتے پھرتے تھے. اب دیکھو وقت آ گیا ہے خطرے کا. وہ آئی ایک بلی اوپر سے آئی تیر، کیا وقت جنا آتا اپنے پر پھیلا کے ان کو نیچے لے لے. واہ واہ کسے سجتا ہے لیڈر ہونا جی، اپنے پروں کے نیچے لے لیتا. باقی رہ گئے ان سے اب یہ کہہ دو کہ قل انی انا النذیر المبین. انی انا کہاں آیا ہے بات قرآن کریم کہتا ہے، انا کس مقام پہ کہتا ہے. باقی رہے یہ اب ان سے یہ کہہ دو کہ بھائی ہمارا منصب تو یہ تھا کہ ہم تمہیں آگاہ کرتے رہے. آگاہ کیا ہم نے مبین، بڑی وضاحت سے تمہیں آگاہ کر دیا. ہم تو صرف یہی کرنے والے ہیں. آ رہا ہے نا اب انقلابی دور سامنے کھڑے ہوئے. ہمارا منصب تو یہی. اب اس کے منافقین جو قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ،
کچھ کھلے ہوئے مخالف تھے جو اپنے یہاں قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم مٹا کے چھوڑیں، میں نے اب اتنا کہ میں کچھ نہ سیکھا، بالکل ہی انداز ہوتا تھا ان کا اپنے ساتھ، واللہ باللہ کہتے تھے اس کے ساتھ بھی، لیکن یہی کیفیت ان دونوں گروہوں کی یہ کیفیت اس میں آ جاتی کہ یہ جو قسمیں کھا کے ساتھ دینے والے اور اندر سے منافق، یہ جو قسمیں کھا کھا کے کہنے والے کہ ہم انہیں تباہ کر کے چھوڑیں گے، کیفیت کیا ہے ان لوگوں کی؟ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ان کے اوپر آئے ہیں، نازل کیا ہے ان کے اوپر یہ جو عذاب ہے، یہ جو آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو عزیزان من الذین جعلوا القرآن عظیما، قرآن کو تو مانا، لیکن کیا کہا اس قرآن کو متعلق؟ یہ دو اس کے لفظ اس کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سے بکرے کر دینا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو کچھ اس میں سے مزید مطلب ہوا ولا تقربوا الصلاۃ والی بات کہ نماز کے قریب نہ جائے، اس میں حصہ کے ساتھ ٹھیک ہے قرآن کے اور جو اپنے مفاد کے خلاف جانے والی بات ہے اس کے متعلق اس کو چھوڑ دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، کتاب کو ایک حصے کو ایمان تو دوسرے حصے کو انکار، کہا یہ لوگ جو ہیں یعنی یوں ماننے والے اس کتاب جن کی یہ کیفیت ہے وہ بھی ان میں شامل ہے، ان کو بھی یہ تباہی آ کے رہے گی، یہ تو اپنے سے سننے کا ایسا تھا، یہ تو پورے کا پورا نظام ہے جس کو تم نے اپنے اوپر منتخب کرنا، یا چھوڑے پورے کے پورے یا اختیار کرے پورے کے پورے، یہ عادت ہی پر عادت ہے، تو نظام میں نہیں چل سکتا، نسخے میں نہیں چل سکتا ویزا میں، ایک تو یہ چیز ان کو یہاں کی آگے، دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسا کہ یہ اہل نزاہت اپنے اپنے یہاں کتابوں کے متعلق کرتے ہیں، تعویذ، تازہ کہانت تو یہ کچھ اس کو بنا لیں، وہ لوگ جہالت کے زمانے کے اندر جاہلیت کے زمانے کے اندر اسی لیے کیفیت تھی کہ یہ سارے یہ چیزیں جو ہے ٹھنڈا تعویذ تازے کے اوپر یہ سارا کچھ آ جاتا پھر آہستہ آہستہ منتر جنتر تو اس کا نام ہو جاتا ہے، اس کام آنے لگ جاتے ہیں، یہ نقلی کتابیں میں پرانی ہوتی ہیں، قرآن کے متعلق بھی ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، ان کا تصور بھی یہی تھا کہ یہ جو کتاب پیش کرتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہ اس سے شہر اور کہانت اور تعویذ وہ گنڈے اور اس قسم کی کاریں پیڑھی سے لی جائیں، ورد کرو اور اتنا وظیفہ کرو اور یہ کچھ کرو، اس کو اس سطح کے اوپر لے آیا جائے تو یہ کیفیت ہے ان کی، یا تو یہ ہے کہ اگر مانتے ہیں تو ایک حصے کو مانتے ہیں دوسرے حصے سے انکار کر دیتے ہیں، جتنی اپنے قاعدے کی چیز ہے وہاں تک یہ کرتے ہیں اور باقی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یا ان کی کیفیت یہ ہے کہ سمجھ تو یہ ہے کہ یہ بھی تعویذ تازوں کا اور یہ گنڈے کا اور شہر کا یہ ان کاموں کے لیے ہے، یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، دیکھنے قرآن کریم کے عزیزان میں دونوں چیزیں جو کس طرح ہمارے اوپر منطبق ہو رہی ہیں، اگر کہیں مذہب کے نام پہ کچھ پاپولیرٹی حاصل کی جا رہی ہے تو اتنا حصہ تک جس میں اپنے آپ کو یہ سستی شہرت مل جاتی، باقی حصہ جو اس کے نظام کا آتا ہے اس حصے کے متعلق تو صاحب یہ کچھ بھی کرے، ایک جنہیں جگہ جو ہوگا کارلا وہ سارے قرآن کو کیوں نہ عمل کیتا ہے جنہیں جگہ جگہ لکھا لکھا آگا نا انہیں جگہ سے ہوا، اور دوسرا جو طبقہ ہمارے یہاں کا ہے سارے قرآن کو انہوں نے یہ تعویذ تازے ورد اور وظیفے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، عزیزان من قیامت ہے نا کہ اس قسم کی کتاب جو ضابطہ زندگی ہے قوانین کا ضابطہ ہے، اسی کا حیثیت یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے جن کے ہم بزرگ واجب التقریم ہستیاں مناتے ہیں، قرآن کی عملیات کے اوپر ان کی کتابیں ہیں، کہا کہ نہیں یہ آپ جو ہے اس کو اگر کر کے سینگ بند کیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے، اس کو لکھ کے گلے میں ڈال دیا جائے تو یہ نتیجہ نہیں، سورہ یاسین کا ورد اس طرح سے جا کے ندی کے کنارے کھڑے ہو کے اور ایک برف کے نیچے اس کی طرف آنکھوں پر لگا کے 40 دن پڑا جائے تو پھر وہ معیوب یوں ہو جاتا ہے، اور ان کا نام ہوتا ہے عامل، یعنی عمل جو ہے آپ کے یہاں اب وہ یہ رہ گیا ہے
انہیں تو عمل کہتے ہیں نا، وہ اشتہار دیے ہوئے اتنے بڑے بڑے عامل، یعنی عمل جو ہے آپ کے ہاں اب اس کے معنی یہ ہو گئے ہیں ورد وظیفہ طویل تازہ گنڈا، یہ مدینی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ عامل، اور ان سے کہہ دیجیے یہ تو جاہل ہے صاحب ان کی باتیں، میں نے کہا نا کہ بڑے بڑے ہمارے ہاں کے مفسر قرآن کے بڑے بڑے جلیل القدر عالم بزرگ ہستی ہیں، ان کے ہاں کے قرآنی اعمال کی کتابیں سے آئی ہوئی ہیں۔ وہاں کہا بھی جب بہن کا کہ اگر خربوزے کو چیریے تو میٹھا نکلتا، وہ تھوڑی نہ سکون نہ یہ بڑی میں بول رہی نا اگلے چیزیں میٹھے میٹھے قرآن کو اس لیول کے اوپر جا کے لے، ہاں ہاں کیا کہا ان کے متعلق، سادہ رب کا خود خدا یہ کہتا تیرے رب کی قسم، کتنی بڑی چیز ہے جو آگے آنے والی ہے، سادہ رب کا رب کی قسم تیرا خدا شاہد ہے اس بات کے اوپر، لنسألنہم اجمعین، ان سب سے ہم پوچھ لیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا قرآن کے سب سے پوچھ، کسی قسم کے نسبت نہیں ہے، کسی قسم کے عظیم بنانے والے کوئی نہ ہیں، کسی کیٹیگری کے اندر کوئی نہ ہے، ایک سے کیا کہا اجمعین سب سے پوچھیں گے، کسی سے عما کانوا یعملون، اب میں ترجمہ عملیات کروں تو یہ جو قرآن کے عامل بنے پھرتے تھے، بہرحال میں نے تو یہی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے تھے ہم پوچھ لیں گے ان سے، چھوڑو ان کو تم ہمارے حوالے کرو تم، اور خود فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو ڈائریکشن تمہیں دی جاتی ہیں، امر کے معنی بعد میں ہمارے ہاں حکم کے ہو گئے، بنیادی معنی اس کے نشان دہی کے لیے، یہ عرب اپنے صحراؤں میں یہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، راستے کے نشانات نہیں ہوتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیے کرتے تھے سیدھے سیدھے راہوں کے اوپر تاکہ وہ نشانات بن جائیں راہ کے، یہ ہوتے تھے ان کے یہاں کے عوامر جیسے، بڑی چیز ہے اس کے اندر جو چیز آئی ہمارے یہاں اب تو یہ امیر کا لفظ بھی غریب کے مقابلے میں استعمال ہونے لگ گیا امیر، لیکن اگر اس کو ان کو بھی لے جائیے تو جہاں ہم کہتے ہیں امیر جماعت جس کو ہم کہیں گے، اور آگے لے جائیں گے تو امیر المومنین کے بھی جس کو کہیں گے، اس کا معنی نہیں حاکم کے ہمارے ہمانے ہو گئے اس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لقب اختیار کیا تھا امیر المومنین، ان کے سامنے یہ لفظ اپنے اسی معنی میں تھا، عربی محاورے کے مطابق بھی، قرآن کے مطابق بھی، کیا کام تھا اس شخصیت کا، یہ نشانات اور راہ بتاتا چلا جاتا، امیر المومنین کا کام یہ ہے، راستے کی نشاندہی کرتا ہوا آگے آگے چلا جاتا تھا، یہ تھا امیر المومنین، یہی تھا، اس کو امام بھی کہا گیا قرآن کریم میں، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ امام کسے کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ مینار اور رات جو دیوار کھڑی کرتے ہیں بناتے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس وہ ایک لٹو ہوتا ہے تاغے میں پرویا ہوا، شہر یا شہر کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اس نے ان کے اوپر باندھ کر لٹکا رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہر اینٹ سیدھ میں چلی جا رہی ہے، ادھر ادھر تیز کہیں سامنے اس سے آن رہا، یہ اوزار اس مینار پر جو سیدھ بتاتا تھا دیوار کی، اس کو امام کا، یہ ہے امام المتقین جسے کہا ہے قرآن، وہ معیار جس سے یہ پرکھا جا سکے کہ ہر اینٹ اپنے مقام پہ صحیح لگی ہے، دیوار میں کبھی تو نہیں کہیں آ گئی، کوئی اینٹ ذرا سی ادھر ادھر تو نہیں ہو گئی، وہ ساتھ کے ساتھ ناپتا چلا جائے، بتاتا چلا جائے، یہ تھے آپ کے یہاں سے یہ ہے بناتے میں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو رسول کو تمہیں ہدایت دی گئی ہے، آپ اپنے یہاں کی عمر تنظیم آرگنائزیشن کے اندر اپنی مرتکز پر اپنے آپ کو الگ ہو کے دوسرے سے اور الگ جدا گانا پارٹی بنانا جو ہے، یعنی اپنی تنظیم کرنا، اپنی امت کی پارٹی کا لفظ میں نے صحیح نہیں استعمال کیا، امت کا یہ
یہ جو ہے دوسروں سے الگ ہٹ کے جو ہے وہاں یہ لفظ آئے گا خطبہ، مخلوط نہیں اب یہ رہیں گے، سب سے الگ ہو گئے. اور اگلے لفظ میں اس کی تشریح کر دی وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو خدا کے ساتھ عورت کو بھی صاحب اقتدار مان رہے ہیں اب ان سے سب سے الگ ہو گئے. اور یہ جو حنیف ہیں خالص مخلص خدا کے جو بندے ہیں ان کو لے کے اب الگ ہو جائے. یہ ہے مقام ہجرت عزیزہ نے، یہ مقام جہاں اس کا کہا جاتا ہے کہ وَمْ تَعْبُدْ يَا نَبِيَّ الْمُجْرِمِينَ، اے مجرم نہ قوم مجرمین، الگ ہو جائے شریفوں سے، شریفوں کے ساتھ مخلوط طور پر رہنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ ہے عزیزہ نوان اسلامی معاشرہ. آج تو کوئی پہچانا نہیں رہتا، ساری عمر آپ کے اندر وہ رہتا ہے، ماں باپ میں پتہ چلتا ہے کہ صاحب معاشرہ کی کس کے بہران زیادہ تھا، پہچان کی تو سیرت نہیں رہتی، بلکہ جتنا زیادہ کوئی اس انداز کا ہو اتنا زیادہ مطلب بن کر آ رہا تھا، پہچان نہیں ہوتی تھا. صحیح نظام جو ہے اس نظام کے اندر کیفیت یہ ہے اور اصل مجرمین جو کیوں نہ ہیں مجرم اس کی پہچانی سے پہچان دیا جائے گا کہ یہ اس قدر حفاظت میں ہوں گے شریف آدمی اس میں آنے مارا جاتا ہے، شریف اس طرح سے مارا جاتا ہے کہ مجرم پہچانا نہیں جاتا. یہاں یہ کیفیت ہوگی ون تاجر جانا یہ الگ ہے تھوڑا، یہی ہے وہ سچ بات بنا تحمر و عارض عن المشرکین، الگ ہو. بہت ہے ان کی تعداد، بڑی کثرت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، گھبراؤ نہیں. انا کفا ما کا یہ مستحضرین، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں استہزاء کرتے ہیں ہم چلا جانے والا، ہم تباہ ہونے والے، باتیں سنیں ان کی کیا کیا کسوٹی ہو رہی، ذرہ ناچیز تعمیر بیابانی نجات، دعوے ان کے سنے کیا کیے چلے جا رہے ہیں. استہزاء ہے یہ سارا. یہ کمیونٹی کی انتہا ہوتی ہے کہ جہاں آپ کے پاس کسی بات کا نتیج جواب دلیل سے نہ رہے وہاں آپ اس کو مذاق کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کس حد پہ کرائے ہیں یہاں سے، ہم کافی ہیں تیرے لیے ان کے مقابلے میں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، مذاق کیا ہے؟ خدا اور اس کے ساتھ خدا اور بنا دینا، یہ ہے استہزاء. خدا کے ساتھ استہزاء اور بھی خدا تسلیم کر لینا اور بھی ارباب اقتدار تسلیم کر لینا، یہ ہے وہ لوگ جو مشرک ہیں، استہزاء کرنے والے. کوئی بات نہیں، بس ایسا زیادہ نہیں، اب دیر کی بات نہیں ہے، لمبا عرصہ ختم ہو گیا، ابھی معلوم ہو جائے گا ان کو کہ ان کا انجام کیا ہے. ضروری ہو گیا ابھی نے نام یہ پروگرام پہلے مخلوط تربیت تعلیم تبلیغ پہنچاتے چلے جائیں. اس میں سے یہ جتنے بھی اس سے صداقت سے ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ الگ ہوتے چلے جائیں. یہ سارا سب کچھ مخلوط ایک آبادی یا قوم یا جماعت کے اندر ہوگا. یہ جب الگ ہو جائیں گے تو پھر ان سے علیحدہ ہٹ کر ان کی اپنی تنظیم کی جائے. اس تنظیم کے بعد پھر یہ ٹکراؤ بھی ادھر آ جائیں گے، یہ آئیں گے یہ جو مخالف چھوڑ دیے گئے ہیں، ٹکراؤ کا بھی بنانا ہے. کہا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے نظام کا حق و خلافت پر مبنی ہونا جو ہے یہ تمہاری تقویت کا باعث ہوگا. تم غالب آ کر رہو گے وانتم العلائم. دوسری جگہ قرآن نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کافر جو ہے وہ مومن کے اوپر کبھی غالب آ جائے، کوئی بات نہیں. استہزاء کے معاملے میں وہ کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں یہ تم کو بڑی ناگوار گزرتی ہے. دل ہی تو ہے نہ سمجھو تو ٹھیک ہے. ایک طرف انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ ان کی آخری خیریت تک کبھی یہ خبر نہ رہو، جان بھلانے والا ان کے غم میں جان بھلانے والا، اور دوسری طرف ان کی طرف سے رد عمل کس قسم کی باتیں یہ تفصیل نہیں قرآن میں دی. استہزاء کا ایک لفظ یا تکذیب کا لفظ ہے
جو استعمال کیا ہے، معلوم نہیں کہ ان کے اندر کتنے کتنے گہرے زہریلے مستر چھپے ہوئے ہوں گے کہ اس قسم کی پیشاب قلب والی ہستی جو ہے اس کے دل سے بھی یہ اس سے روپ پیدا ہوگا. مخالفت میں یہ کچھ ہوتا ہے. لیکن قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ ایسی بات کہی ہے بڑی عجیب واضح ہو جاتی ہے. عزیزان مان، مخالفین ہیں. میں نے کہا ہے کہ مقابلے کا آخری دور آ رہا ہے جہاں جانتی بازی بھی لگنے والی ہے. اس کے بعد یقیناً یہ کر رہے ہیں. تکلیف کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے. لیکن عزیزان مان، مخالف بھی بہرحال یہ عرب کی قوم ہے. یہ جو چیز ہے کہ تکذیب کرتے ہیں جس کے معنی جھٹلانا ہے، یہاں سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے. بالکل نہیں. ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ ابو سفیان جو گیا تھا حبش کے بادشاہ کے پاس اس اٹھنے والی جماعت کے خلاف مدد مانگنے کے لیے، تو اس نے وہاں یہ چیز پوچھی تھی کہ یہ جو تمہارے یہاں مدعی نبوت کے لیے کہتے ہو یہ کچھ کرنے والا یہ تم میں سے ہی ہے یا کہیں سے باہر سے آیا ہے؟ میں کہا تھا کہ نہیں، ہم میں سے ہی ہمارے اندر کا رہنے والا بھائی بندے میں سے ہمارے عزیز اقربان میں سے. اس نے اپنی زندگی ہمارے یہاں گزاری ہے، اپنی پوری زندگی ہمارے سامنے گزاری ہے. اس نے یہ پوچھا تھا کہ یہ اس کی جو پہلی زندگی تھی یہ دعویٰ جو تم کہتے ہو کہ اب نبوت کا وہ کر رہا ہے، تو اس سے پہلے کی زندگی اس کی کیسی سوچیے کہ ایک شخص اس قدر جسمی کو اترا ہوا مدد مانگنے کے لیے جا گیا ہے. تو نظر آتا ہے نا کہ وہاں تو ہر کسی کو کیڑے سے ڈالنا چاہیے تھا کہ اسے نا کیا پوچھتے الگ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن آپ دیکھیے ان لوگوں کا اس زندگی کے متعلق تم کیا کہتے ہو ایک دعوے سے پہلے کی، کیونکہ تمہیں انکار تو اس دعوے سے ہے. یہاں کہتا ہے ابو سفیان ان کی عدم موجودگی میں دشمن کے سامنے یہ کہتا ہے کہ شاید اس زندگی کے متعلق ہم کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے اس شخص کی. اور وہ شخص کہتا ہے وہ نفسیات کا نہ ہو کہ جس شخص نے اپنی 40 سال کی زندگی بغیر دعوے کو یوں گزار دی ہو نہیں سکتا کہ وہ راتوں رات اتنا بڑا جھوٹ بولنے لگ جائے کہ میں خدا کا نبی. میں کہا کہ میں زیادہ تحقیق میں نہیں ابھی دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ سائیکولوجیکل ایک چیز ہے جس کو میں تمہیں بتاؤں کہ جس کی 40 سالہ زندگی کے متعلق تم یہ کہتی ہو کہ اس نے کبھی کچھ نہیں بولا، بدیانتی نہیں کی، یہ نہیں، یہ سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہے کہ وہ ایک ہی دن اتنا بدل جائے کہ وہ اتنے بڑے جھوٹ بولنے لگ جائے. یہ بات غلط ہے. اب یہ تکذیب کس بات کی تھی، ٹھکرانا کس بات کا؟ سورہ انعام کی آیت 34 یہاں بھی یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ جو کہتے ہیں اس سے تمہیں بہت دھوپ پہنچتا ہے. یہاں بھی یہ ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ جو کہتے ہیں اس سے تمہیں حزن ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. لیکن سنیے عزیزان ایمان، یہاں ابو سفیان کی شہادت ہے. یہاں قرآن کس طرح فرق کرتا ہے دو چیزوں میں. کہا فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِّبُونَ، تم دیکھتے نہیں کہ اس کے باوجود تمہاری ذات تو تمہیں وہ جھوٹا نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو. کتنی بڑی چیز ہے عزیزان ایمان، یہ تمہیں نہیں جھوٹا کہہ رہا ہے. ترقی یہ ہونا چاہیے عزیزان ایمان، تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو بس جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی مقابلت میں بھی بولتے. واہ واہ، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور يَجْحَدُونَ ہے یہاں، انکار بھی نہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اتنا ڈر گلنا اور جنہیں پکائی گی ایسے پورے جانا یا جہود یہ ہوتا ہے.
لیکن یہ ہے عظیم حقیقت نے جو کہا گیا ہے کہ تین چیزوں کا اثر ہوتا ہے، تین علیم ہوتا ہے. بات تو جو جب یہ کسی سچے آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹا ہے تو واقعی اس کو بہت ہی ناگوار بات نہیں ہوتی. کہا یہ بات نہیں ہے، تم دیکھ نہیں رہے تو تمہارے پاس تو ہی اب بھی اپنی زبان پر چھوڑ کے جاتے ہیں. دعوی اور نبوت کے مطابق تو یہ بات کہ ہم نہیں ماننے کے تیار، یہ غلط ہے. اس کی تو تصویر ہو رہی ہے پورے پر کریکٹر بھی یہ تصویر ہے کہ ہجرت کی رات تک ان کی امانت حضور کے پاس تھی نا. اگر وہ آپ کو ایسا ہی آپ کی ذات کو ایسا جھوٹا سمجھتے تو ان کو پھر امین کرتے، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے جاتے، اپنے معاملات میں فیصلہ لینے ان کے پاس آتے. اس طرح قرآن میں نکھار کے رکھ دی جائے. لہذا یہ بات بھی نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اور یہ وہ چیز تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، ان سے پہلے بھی جو آئے تھے رسول، انہوں نے بھی جو خدا کے قوانین پیش کیے تھے یہ ان کی تکویر یہ کرنے کی کرتی. اس تکویر کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص جا رہا ہے دریا کے اندر ملا تو یہ پتا ہے کہ یہاں کا پانی اتنا ہے، ذرا آگے جائے گا تو اس کے بعد یہ فوراً ایک گڑا آئے گا اور اس میں بھی ڈوبے گا. یہ اس سے کہے کہ آگے نہ مرنا، خطرہ ہو جائے بچتے ہو تو خطرہ ہے، مجھے پتا اتنا تو پانی ہے. یہ ہے اس شخص کو اس انوار کو جھٹلانا. یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کسی کو تو یہ سنکھیا نہ کھانا مر گئے، وہ کہتا ہے چھوڑ دی، سنکھی منشے سے کوئی نہیں مرتا. یہ جو ہے نا سنکھی سے نہیں مرتا، یہ ہے تکذیب. اس بات کی تو سنکھی سے مرتا. یہ بڑی عظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبریٰ کی خدائی شہادت کی انداز کی کہ تکذیب کا بھی پتہ دیا ہے کہ واقعی یہ تکذیب کرتے ہیں، یہ جھوٹ کرتے ہیں. اور اس کے باوجود حضور کی سیرت کے متعلق ان مخالفین کی طرف سے یہ بات نہیں آئی کہ آپ کو وہ جھوٹا کہیں. کہا یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. یہ جو ہمارے قوانین ہیں یہ ان سے ہی انکار جہود برت رہے ہیں، اس لیے صلاح اثر نہ لے ان کا. تجھے کہیں یہ جھوٹا کہتے، تیری سیرت میں تو اب بھی اعتماد ہے ان کو. لہذا فسبح بحمد ربک، تو اپنے پروگرام میں لگا. جو اس طرح سے کریں گے بار بار گاڑیاں راستے میں دیں گے تاکہ تمہارا دامن ان کانٹوں میں الجھتا چلا جائے اور تم آگے نہ بڑھ سکو. ہدی للمتقین، یوں چلو راستے میں. تقویٰ کے معنی ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بتایا کہ عجیب معنی ہے. پوچھا تھا کہ وہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کمرے کبھی ان راستے میں چلے جہاں ادھر ادھر کاٹے والی گاڑیاں ہیں، کہنے لگی ہیں تو عربوں کا لباس تو آپ کو پتا ہے نا، وہ تو دور دور سے کانٹے کو بلا لیتا ہے، پھر اتنا کھلا ڈھیلا ڈھالا لباس. کہا وہاں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگی کرتا تھا ہوں ادھر سے یوں لپیٹتا ہوں، ادھر سے جو کانٹا نہ لگ جائے ادھر سے لپیٹتا ہوں، کانٹا نہ لگ جائے کہتے ہیں اسی طرح تقویٰ کرتے ہیں. للمتقین میں یہ کتاب وہ جو راستے کے خاردار بھاڑیوں سے بچ بچا کے دامن سے موڑ کے جانا چاہے ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتی. کہا کہ یہ باتیں ان کی کہیں تیرے دامن کو الجھا نہ دیں، توانائیاں ضائع نہ کر دیں. دشمن یہ کیا کرتا ہے. یہ جو اتحام تراشی الزام باقی ہے نا دوسروں کے خلاف، جھوٹا پروپیگنڈا، انہیں اس سے نہیں کچھ حاصل ہوتا. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اسی چیز اسی کے رد عمل میں الجھ کر آ جائے، اسی کی حوالہ کرتا رہے، اسی کی مدافعت میں آئے، مناظرت ہو کر آئے، مباحثے میں شروع ہو جائے. ساری اس کی توانائیاں اس میں الجھا کر آئے. یہ ہوتا ہے طریق ان لوگوں کا. اس سے غور نہیں کیا گیا ہے ماں باپ، ان کا دل پہ اثر نہ لاتی، بالکل نہیں. اس میں لال پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر. فسبح بحمد ربک، اپنے خدا کے اس نظام کے باعث سے حمد بنانے کے لیے اور زیادہ سرگرم ہو جائے. اس کے سدا کے نام آتے والی اور تیزی سے اس میں سرگرم عمل ہو جائے. کیا طریق ہے اس کا سرگرم عمل ہونے کا؟ یقین من الساجدین، اور اس کے قوانین کے سامنے جھکتا چلا جائے.
جھکتا چلا، یہ بھی طریقہ تم من الساجدین ہے، اکیلا نہیں رسول ہوتا، ساجدین ہے جماعت مومنین ساتھ. یا ایھا النبی حسبک اللہ ہے ومن اتبعک من المؤمنین، یہ رسول تیرے لیے خدا کافی ہے، اتنا ہی نہیں کہا کہ خدا کافی ہے، اور یہ جماعت مومنین جو تیرے پیچھے چل رہی ہے، دونوں مل کے تیرے لیے کافی ہے. تم من الساجدین، تم میں سے ہو. یہ پورے 7 قوانین کے سامنے جتنے ہیں یہ سب کے سب پھر کیا کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے نشو و نما دینے والے کی محفوظیت اختیار کرتے چلے جاؤ، اطاعت اختیار کرتے چلے جاؤ، کیوں چلے جاؤ. یہ ہے بھی ادھر کا پروگرام، یہ ہے ادھر کی تیاریاں جو ہو رہی ہیں، یہ کچھ کرتے چلے جاؤ، یہ ٹھیک ہے. سرحدوں سے اپنے مضبوط بھی رکھے، رسالے باندھے وہاں تو کھانے گاڑے وہاں، وہ بھی قرآن کہتا ہے. لیکن یہ تو تبھی سامان حفاظت ہوگا جو قوم سمود اور آج نے بھی کیا تھا اپنے آپ ان کا ذکر کیا ہے. بات تو اصل میں یہ ہے جو اندر کرنے کی ہے. زیادہ سے زیادہ اطاعت کے قوانین سے پابندی کیے جائے، تنظیمی طور پر، اجتماعی طور پر. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر یہ کچھ کیے چلے جائے سا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اب ہمارے ہیں عبادت بھی انفرادی، یہ سجدے بھی انفرادی، یہ سجدہ کی تسبیح بھی انفرادی. اپنے ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑے عبادت گزار ہیں، وہ ساری عبادت گزار ہیں، کیا کرتے ہیں تو کبھی باہر نہیں دیکھا، ساری رات مسجد کے بندے نے کی عبادت گزار. پھر ساتھ سوچے میں کرتے ہیں، ساتھ آدھا گھنٹہ سوچے میں کرتے ہوئے یہ گراتے رہتے ہیں خدا کو دیا. اچھا جی پھر سوچے میں تھک جاتا، پھر وہ کرتے ہیں تو بیٹھ کے پھر وہ تصویر حالات دانی کی وہ کرتے ہیں. یہ سجدہ ہوا، یہ من الساجدین ہوا، اور یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ ہوا. تو یہ سارا کیا ہے؟ یا وسط اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاص کے آگوش میں تصویر مناجات. یہ مذہب مردان خدا گاہ خراق، یہ مذہب ملا جمادات و نوادات. سجدہ کا تسبیح، مستعجدین کا یہ سجدہ ہو گیا. وعبد کے معنی یہ عبادت کو دیتا ہے رب کا. اور اس کے بعد حتیٰ جات یا کل یقین، کہاں کہ جو اس وقت دعویٰ صرف کیا جا رہا ہے کہ انہیں شکست ہو کے رہے گی، یہ نظام مستقل بن کے رہے گا، یہ حقیقت یقینی بن کے تمہارے سامنے حتیٰ یا کرتا جائے. یہ پروگرام عمل اس کو کرتا چلا جائے کہاں کہ تمہارے باغی حقیقت اور یقینی بن کے نہ سامنے آ جائے. آج تو جو کہتا ہے اس کو یہ یقین نہیں کر رہے، کہاں کہ تمہارا دعویٰ ایک یقینی شکل اختیار نہ کر لے، یہ کچھ کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے. اور وہ مذہب ملا جمادات و نباتات میں کیا ہوا، وہ پہلے تو آ گیا نا تسبیح سے ہو گیا ساتھ وہ تسبیح، اور وہ سجدے سے ہو گیا وہ سجدہ، وعبد سے ہو گیا عبادت. اب آگے تھا حتیٰ یات یا کل یقین. اب کیا کرے اس کو؟ کہتے یقین کے معنی جہاں موت ہے، وقت ہے کہ تجھے موت نہ آ جائے، بس یہ کہتا رہا. اقوام گزشتہ کی تباہیوں کی داستانیں، قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے، مخالفین کی یہ کیفیت جو بیان کیا گیا، کہا گیا کہ ان کو اب چھوڑ کے اپنے اندر کی تنظیم کی طرف زور دو، سمیٹ لیں ان بکھرے ہوئے چیزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے آ، ان کے ساتھ مل کے اب اپنے دل کو سنجیدہ خاطر نہ کر، ان چیزوں کے اوپر استحزاء اور تقویض کے اوپر. یہ تمہارے کریکٹر میں چیزیں کوئی نہیں ڈالتا، ضرورت ہی نہیں ان کو ہو سکتی سچے کے کریکٹر کے خلاف کچھ کہنے کی. یہ تو ہمارے قانون کو جتلا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو کے رہے گا. یہ تم نہیں ان سے کہہ رہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو جائیں گے. تو تمہاری تقریر یہ کر رہے ہیں تو ہماری تقریر کر رہے ہیں، تو اس میں آگے مربت ہوگا نا. تو ہماری تقریر کر رہے ہیں، دوسرے مقام پہ انہیں ہمارے حوالے کر دے تو یہ کام کرتا رہے. تو انہوں نے بولا تو دھیان میں کا تو انہوں نے چھڑ دے میرے تو میں انہیں نارا پہ نہیں گھسنا گا. میں چھڑ دیں تو کی کر سب دے دے ہم سے. تم نے نقشہ جو وعبد ربک کا پروگرام پتہ نہ جائے
تاکہ جو ان سے ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک یقینی امر بن کے سامنے نہ آ جائے. یہ ہوگا نتیجہ عزیزان من اس تسبیح و تسبیح اور اس سجدے کا، اس عبادت کا. یہ ہوگا نتیجہ کہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ انتم العالمون وہ حقیقت بن کے سامنے نہ آ جائے. اس وقت تک یہ چیز جو ہے کرتے چلے جائے حتیٰ جاتی یقین. تمہارا دعویٰ ایک یقینی شکل اختیار کر کے سامنے نہ آ جائے کہ یہ کرتے چلے جاؤ. میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم سورت کے آخر میں آ کے اپنی پوری اس سورت کی تعلیم کو نچوڑ اس کا چند آیتوں میں پیش کر دیا کرتا ہے. چند آیتوں کے اندر پیش کر دیا اور اس آیت کے اوپر سورہ الحجر جو ہے تو وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم سورہ النحل لیں گے، وقت بھی ہو گیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم